مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ نے تم نے جو مانگا وہ دے دیا۔ سمجھ میں آیا؟ اور بہت سی چیزیں تو ہم نے مانگی نہیں پھر بھی دی ہے۔ اے اللہ ہم کو انسان بنا کے پیدا کر مانگا تھا، ہمارے ناک کان وغیرہ سب صحیح سالم بنا مانگا تھا، ایمان دے دے ہم کو مانگا تھا۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بہت اچھا مطلب یہ بتایا ہے حضرت قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس لفظ کے یہ معنی بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہر وہ چیز دے دی جو مانگنے کے قابل ہے۔ ہر وہ چیز دے دی جو مانگی وہ نہیں دی، جو مانگنے کے قابل ہے بغیر مانگے وہ بھی دے دی۔ یہ قاضی بیضاوی کا کیا ہے؟ ترجمہ ہے اور ان کا بیان کیا ہوا مطلب ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فرماتے ہیں تم اگر شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ سب انسان مل کر ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ انسان کا اپنا وجود خود ایک عالم اصغر ہے، چھوٹا عالم، چھوٹی دنیا۔ کون؟ انسان کا اپنا وجود، یہ انسان خود ایک عالم اصغر ہے۔ اس کی آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، بدن کے ہر جوڑ بلکہ ہر رگ اور ریشہ میں رب العزت کی غیر متناہی نعمتیں مستور ہیں، جن سے یہ چلتی پھرتی سینکڑوں نازک مشینوں کی عجیب و غریب فیکٹری ہر وقت مشغول بکار ہے۔ انسان کیا ہے؟ فیکٹری۔ چلتی پھرتی کیا ہے؟ فیکٹری۔ کتنی قیمتی نعمتیں ہیں، اعلان ہو جائے کہ آپ کو ہم ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیں گے لیکن اس کے بدلے میں تمہاری دونوں آنکھیں لے لیں گے، کون راضی ہوگا؟ کون راضی ہوگا؟ کوئی بھی راضی نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا ہندوستان کی وزارت سے بڑھ کر، دنیا کی بادشاہت سے بڑھ کر ایک ایک بندے کے پاس ایک ایک نعمت ہے، ایک آنکھ بھی دینے کو تیار نہیں۔ ارے سمجھ میں آیا؟ اور جو مادرزاد اندھا پیدا ہوا اس کو کوئی بینا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو کیسی نعمت ہے، چلتا پھرتا اللہ کا یہ عالم اصغر ہے انسان۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ بے شمار نعمتوں کے بدلے میں بے شمار عبادات اور بے شمار شکر لازم ہوتا۔ یہ ہم نے نعمت دی آنکھ، اس کی الگ عبادت کرنی پڑے گی تب شکر ادا ہوگا۔ کان، اس کی الگ عبادت کرنی پڑے گی تب شکر ادا ہوگا۔ ہاتھ کا شکرانہ الگ، پیر کا شکرانہ الگ، زبان کا شکرانہ الگ، دل کا شکرانہ الگ، خون کا شکرانہ الگ، کڈنی کا شکرانہ الگ، سارے شکرانے الگ ہوتے۔ یہ انصاف کا تقاضا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ضعیف البنیان انسان کی رعایت فرمائی۔ جب وہ حقیقت پر نظر کر کے یہ اعتراف کر لے کہ شکر واجب سے سبکدوش ہونا اس کی قدرت میں نہیں ہے، تو اسی اعتراف کو ادائے شکر کے قائم مقام قرار دیا۔ نہیں سمجھے؟ ایک دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو نے جیسے اپنی تعریف کی ہے تو ویسا ہی ہے، تیری تعریف تو ہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عاجزی کی، یوں کہا کہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوئے۔ جب داؤد علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ عرض کیا کہ اللہ میں تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، تب اللہ نے فرمایا الآن قد شکرت یا داؤد، اب تو نے شکریہ ادا کیا اے داؤد۔ تو اصلی شکر کا حق ادا کب کیسے ہوگا؟ اعتراف تقصیر سے شکر ادا ہوگا۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، یہ ہے اصلی شکر۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ یعنی یہ اعتراف کر لینا ہی ادائے شکر کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا ان الانسان لظلوم کفار،
بے شک انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے. کیسا ہے؟ نعمتیں ملتی ہیں تو استعمال کرتا ہے، ذرا اللہ آزماتے ہیں تو پھر شکایتیں کرنے لگتا ہے، بے صبری میں مبتلا ہو جاتا ہے.